IMF اور سعودی عرب سے سخت ترین شرائط پر اربوں ڈالر کے مزید قرضے لینے کے بعد معاشی ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جلد ایسا بھی وقت آ سکتا ہے جب ریاست پاکستان ان قرضوں کی ادائیگی کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد اس کے لیے اپنی خود مختاری برقرار رکھنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ موجودہ ہوشربا مہنگائی اور بگڑتی ہوئی ملکی معیشت پر معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی مسئلہ صرف IMF کے ساتھ طے پانے والا حالیہ معاہدہ نہیں بلکہ اس سے بھی اہم ترین وہ معاہدہ ہے جس کے تحت حال ہی میں سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر ہمارے قومی خزانے میں رکھوانے کے لیے دیے ہیں۔ پاکستان اس رقم کو استعمال تو نہیں کر پائے گا، لیکن اس کے عوض سعودی عرب کو ہر ماہ 4% شرح منافع کے حساب سے بھاری سود ادا کرے گا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سے ادھار تیل خریدنے کا معاملہ بھی کافی پیچیدہ ہے۔ سینئر صحافی نصرت جاوید اپنے تازہ ترین تجزیے میں کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات بہت دیرینہ ہیں، ان میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے، بنیادی رجحان مگر عموماً برادرانہ ہی رہا۔ سن 1998 میں جب نواز شریف کی دوسری حکومت بھارتی پیش قدمی کے جواب میں پاکستان کے ایٹمی صلاحیت آشکار کرنے کو مجبور ہوئی تو کلنٹن انتظامیہ کے ایما پر عالمی معیشت کے ادارہ دار ممالک اور اداروں نے ہمیں اقتصادی پابندیوں سے سبق سکھانا شروع کر دیا۔ سعودی عرب نے مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں قابل قدر سہارا فراہم کیا، ہماری ضرورت کا تیل ادھار فراہم کرنے کا بندوبست بھی ہوا۔ نواز حکومت اور سعودی عرب کے مابین جو بندوبست ہوا اس کی تفصیلات کبھی منظر عام پر نہیں آئے اور یوں ہمارا بھرم برقرار رہا۔ نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے تو ان کے حلف اٹھاتے ہی سعودی عرب نے پاکستان کو 1.5 ارب ڈالر کی خطیر رقم تقریباً تحفے کی صورت میں پیش کر دی تھی۔ نصرت جاوید کے مطابق جب عمران خان حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی قومی خزانہ خالی ہو جانے کی دہائی مچائی تو سعودی عرب ایک بار پھر ہمیں معاشی سہارا فراہم کرتا نظر آیا۔ چین بھی اس میں متحرک ہوا، لیکن پھر بھی ہمیں IMF سے رجوع کرنا پڑا۔ اس نے ستمبر سن 2020 تک ہمیں 6 ارب ڈالر مہیا کرنے کا وعدہ کیا۔ مختلف اقساط پر مشتمل اس رقم کے حصول کے لیے تاہم چند شرائط پر عمل درآمد بھی لازم تھا۔ وہ شرائط بروئے کار آئیں تو ہمارے ہاں مہنگائی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے فارغ کر دیا گیا۔ ان کی جگہ شوکت ترین تشریف لائے۔ 6 ماہ قبل قومی اسمبلی میں اپنا پہلا بجٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے بڑک لگائی کہ ہماری معیشت بحال ہو کر تیزی سے نمو کی جانب گامزن ہے۔ ترقی کی اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ IMF کی عائد کردہ چند شرائط پر اثر نو غور کیا جائے۔ پاکستانیوں نے شوکت ترین کے دعوے کا اعتبار کیا۔ IMF نے جوابی بیانات دیے بغیر ہمیں 6 ارب ڈالر والے معاہدے کی اقساط روک دیں۔ حکومت گھبرائی نہیں بلکہ سعودی عرب سے دوبارہ رجوع کر لیا۔ برادر ملک کا رویہ مگر اس بار ماضی جیسا فراق دلانہ نہیں تھا۔ ہمارے خزانے میں 3 ارب ڈالر رکھوانے کے لیے ایک معاہدہ تیار ہوا۔ معاہدے کی وفاقی کابینہ سے منظوری بھی لازمی ٹھہرائی گئی۔ اب اس معاہدے کی خوفناک شرائط سامنے آئی ہیں جنہیں پڑھ کر لگتا ہے کہ قومی خود مختاری کا سودا کر لیا گیا ہے۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ سعودی عرب نے ہمارے خزانے میں جو رقم رکھی ہے اگلے برس کے اختتام تک اس کے عوض ہمیں 120 ملین ڈالر سود کی صورت ادا کرنا ہوں گے۔ ریاست پاکستان کے لیے شاید یہ قابل برداشت رقم ہے، مگر اہم ترین بات یہ ہے کہ برادر ملک نے اپنے فراہم کردہ سرمایہ کے لیے 4% شرح منافع طے کیا ہے۔ ایک دوسرے کے دوست یا برادر تصور ہوتے ہوئے ممالک ایسی رقوم کے عوض عموماً 2 یا 3% سے زیادہ کی توقع نہیں رکھتے۔ شرح سود میں حیران کن اضافہ بھی شاید اپنے تئیں ہماری پریشانی کا سبب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بقول نصرت جاوید سنگین ترین حقیقت یہ بھی ہے کہ اس معاہدے میں تواتر سے ڈیفالٹ کا لفظ بھی لکھا گیا ہے۔ اس لفظ کا ترجمہ اگر دیوالیہ کے طور پر نہ بھی کریں تو یہ اس امکان کو ہر صورت ظاہر کرتا ہے کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب ریاست پاکستان خود کو میسر قرضوں پر سود کی ادائیگی کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ سعودی عرب کے ساتھ ہوئے معاہدے کی بدولت ایسا پیغام عالمی منڈی تک پہنچاتے ہوئے ہم وہاں چھائے مہاجنوں اور ساہوکاروں سے خیر کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔